بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بنا رہی ہوں KFC چکن۔ تو میں نے چکن آدھا کلو لے لیا ہے۔ یہاں پہ میرے پاس 4 کپ میدا ہے، وائٹ پیپر فلاور، ہمارے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے 2 چمچ، بلیک پیپر ہے 1 چمچ، نمک ہے 1 چمچ، چلی فلیکس ہیں 1 چمچ، اور ہم نے یہاں سویا ساس، ونیگر اور جو ہے چلی ساس 1 چمچ ہم نے تینوں لے لیا ہے۔ سب سے پہلے میں چکن کو اپنی کٹ لگا لوں گی، کیونکہ میں نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طرح سے کٹ لگا رہی ہوں۔ یہ KFC چکن آپ بنائیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور یہ بڑی آسانی سے بن جاتا ہے، لیکن بس اس کا جب تک آپ اسے اچھی طرح میرینیٹ نہیں کریں گے اور رکھیں گے نہیں تو اس کا مزہ نہیں آتا اور جوسی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے کٹ میں نے اس کو لگا لیے ہیں۔ اور یہ میرے پاس اب چکن کے علاوہ جو بوٹی تھی اس کو میں نے سینٹر میں سے کاٹا ہے اور یوں ہاف کر لیا تاکہ یہ لمبائی میں ہو جائے۔ اور اب میں اپنا لہسن ادرک جو 2 چمچ تھا میں اس میں شامل کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی میں کالی مرچ ڈالوں گی، بلیک پیپر گئی اس میں 1 چمچ، اور نمک آپ کے حساب سے لے لیں اپنے، میں نے 1 چمچ لیا ہے، اور چلی فلیکس میں نے ڈالے ہیں، تھوڑے میں نے چھوڑ دیے ہیں تاکہ بعد میں کام کر لوں گی اس سے میں۔ اور 2 چمچ میں یہاں پہ آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں سرکہ، اور 1 چمچ اس میں جائے گا سویا ساس، اور 1 چمچ ہی اس میں یہ چلی ساس چلا گیا ہے جی۔ تو ان سب کو کرنے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرنا ہے، جسے مساج کرتے ہیں اس طرح آپ نے چکن کو اوپر نیچے جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ مکس کرنا ہے، کانٹے کی مدد سے نہ کریں، ورنہ یہ اچھی طرح اس میں جو ہے نا سارے مسالے نہیں جائیں گے اور یہ جوسی نہیں بنے گا۔ اس کو جوسی کرنے کا لوگ کہتے ہیں کہ ہم بناتے ہیں چکن، ہمارا چکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ایک تو یہ اچھی طرح مسالے نہیں لگاتے اور اس کو رکھتے نہیں ہیں۔ اب میں اس کو کور کر کے ریفریجریٹر میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی۔ اور یہ دیکھیے جی، یہ جامن بڑے مزیدار، آج کل جامن کا سیزن ہے، تو آج میں آپ کو ایک بڑی ہیلدی ٹپ بتا رہی ہوں۔ جامن جو ہیں یہ بہت زیادہ اس میں آئرن ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دھو کر جب اس کی گٹھلیاں نکل آئیں تو آپ اس کو دھوپ میں جو ہے نا سکھا لیں۔ جب یہ سوکھ جائیں گی ساری دھوپ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد آپ نے 1 چمچ نہار منھ صبح کھانی ہے۔ یہ شوگر کا شرطیہ علاج ہے، اس سے شوگر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ واپس آ گئے ہم اپنی ریسیپی کی طرف۔ تو جناب ریفریجریٹر سے ہم نے نکال لیا تھا، اب یہ میں نے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے جو کہ اس کا مین پارٹ ہے۔ اب میں اس میدے میں، میدا زیادہ ہونا چاہیے، 1 کپ میں نے کارن فلور ڈالا ہے، میدا کم سے کم 4 کپ ہونا چاہیے، 1 چمچ نمک ڈالا ہے، اور میں نے ساتھ بلیک پیپر اور چلی فلیکس جو ہیں وہ بھی میں نے 1 چمچ ڈال دی ہیں۔ میدا اگر کم ہوگا تو آپ کی کوٹنگ اچھی نہیں ہوگی، آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے جو ہے نا وہ صحیح کرسپ نہیں آتا اوپر سے، بعض لوگ کارن فلیکس لگاتے ہیں، بریڈ کرمز لگاتے ہیں، کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میدا زیادہ ہوگا تو صحیح کوٹنگ ہوگی۔ اب میں نے یہ جو 4-5 گھنٹے بعد میرے یہ جو میرینیٹ ہوا چکن تھا اس کو میں اس کے ساتھ اچھی طرح کوٹ کروں گی۔ آپ نے کم از کم 5 منٹ تک مسل کے اس کو اس میدے اور کارن فلور کے مکسچر میں آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر صحیح کرسپ آتا ہے، ادروائز کرسپ نہیں آتا اور ڈرائی بنتا ہے بالکل۔ یہ دیکھیں میں مسلسل اس کو کوٹ کیے جا رہی ہوں، اور آپ اس کو مسلیں بھی تھوڑا سا، اور اب اس کو میں اٹھا کر اس بوٹی کو اور میں اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈالوں گی۔ یہ میں نے ساتھ بالکل چلڈ واٹر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر میں ڈالوں گی اور اس کو چھوڑ دوں گی، اور ساتھ ہی اب میں اس کو باہر نکالوں گی۔ مجھے لگا کہ شاید ایک پورشن پہ نہیں لگا تو میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر ڈالا اس کے اندر پانی میں، اور یہ بس ہو گیا ہے یہاں پہ۔ اور اب میں اس کو واپس دوبارہ کوٹ کروں گی۔ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے، جتنا اچھا آپ کا کوٹ ہوا ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا چکن کی جو اوپر سے لیئر ہے وہ اچھی آئے گی۔ یہ دیکھیے میں نے یہ اب یہاں پر جو ہے یہ چکن کی کر لی ہے۔ دوسری طرف میں نے آئل کو گرم ہونے رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پہ، کیونکہ اس کو ہمیں بہت جلتا ہوا تیل نہیں چاہیے اور بہت ہلکا بھی نہیں چاہیے۔ یہاں میں نے سارے چکن کو جو ہے جو اپنے کیے ہوئے تھے ان کو میں نے سارا کوٹ کر لیا ہے، اور میں اب اس کو اس کے اندر جو ہے اپنے آئل میں فرائی کروں گی۔ یہ دیکھیں اسٹیم نکل رہی ہے اس سے، آپ دیکھ لیں یہ اس جو ہے نا پوائنٹ پہ آپ کا آئل ہونا چاہیے۔ اب میں نے اپنا چکن اس میں شامل کر دیا، اور بس میں اس کو چھیڑوں گی بھی نہیں، اور اسی طرح ڈھکن کو جو ہے وہ بند کر دوں گی تاکہ ہلکی آنچ پہ یہ جو ہے اس کو یہ بن جائے، ہمارا چکن گل جائے اور اسی اسٹیم میں بن جائے۔ 5 سے 7 منٹ کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ دیکھیں میں نے آنچ ہلکی کر دی تھی، اور اب جب میں نے اسے اٹھایا ہے تو یہ دیکھیں یہ یقیناً گل چکے ہوں گے۔ اب میں اس کو جو ہے اس کی سائڈ چینج کروں گی، اور اس کو دوبارہ جو ہے اس ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دوں گی بننے کے لیے، تاکہ یہ اندر تک جو ہے آئل چلا جائے، اس کا جو ہے وہ صحیح طرح گل جائے یہ، اور صحیح اس کا موئسٹ جو ہے وہ نکل آئے اور یہ جوسی سا بنے۔ یہ میں اب اس کو پھر تل رہی ہوں، اور اس کو آپ کو تلنے میں کم سے کم میرا خیال ہے 10 سے 12 منٹ ضرور لگیں گے۔ اور یہ ہم اس کی یہ دیکھیں ریڈ ہونے پہ آ رہا ہے، اور ابھی اس سے زیادہ اس نے
اور ریڈ ہونا ہے. یہ دیکھیے یہ کلر آپ کا ریکوائرڈ ہے، یہ آپ کو چاہیے. اور یہ میں نے اپنا چکن اپنے اوپر نکال لیا، ایلومینیم فوائل پہ نکال لیں آپ کسی پہ بھی. یہ چکن میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ اس قدر سافٹ اور اس قدر جوسی ہے. میں بھی آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی. یہ بہت گرم ہے لیکن میں اور یہ میں نے یہاں کیچپ ہے، اور یہ سمپل ایک مائونیز اور کیچپ اور بلیک پیپر سالٹ ملا کے ایک بنا رہی ہے سوس جو بہت مزے کی لگتی ہے. یہ دیکھیے میں توڑ رہی ہوں، یہ کتنا جوسی ہے اندر سے لیکن شدید گرم بھی ہے. میرا ہاتھ نہیں ٹک رہا ہے اس کے اوپر.